السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جس طرح سے پچھلی نشست میں ہم نے پہلا پارہ کا خلاصہ سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم دوسرے پارہ جزء ثانی کا خلاصہ آپ کے سامنے گوشِ گزار کرنے کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، قرآن پاک کے دوسرا سورہ پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 4 ایسے عنوانات قائم کیے ہیں، یا 4 ایسے اہم عنوانات ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ذکر جو ہی سورہ شروع ہوتی ہے یا پارہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ قبلے کا تبدیل ہونا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، وہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے اس کے بعد یعنی کہ خانہ کعبہ کا قبلہ قرار دینا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسرا عنوان آیت بر اور ابواب بر کے تعلق سے، یعنی کہ اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نیکی کیا چیز ہے، اس کے تعلق سے کافی طویل ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مسائل کا ذکر کیا ہے، مختلف احکامات کا ذکر کیا ہے، جس طرح سے صفا اور مروہ کی سعی کے تعلق سے، اور حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، مردار کیا چیزیں حرام ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ قصاص کی فرضیت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے، قصاص ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے، اور وصیت کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ رمضان کے روزے فرض قرار دینے کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے مسائل اللہ رب العزت بڑی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور حرام کمائی اور سود اور رشوت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اور جہاد کی فرضیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ذکر کیا ہے، اور حج کی فرضیت اور حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ کس طرح یعنی کہ کن لوگوں کو، کن مستحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فی للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کن تک یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور ہجرت کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور حرمت شراب اور جوے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں ذکر کیا ہے، اور یعنی کہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے نکاح نہ کرنے کا حکم اور کتابیہ کے ساتھ جائز قرار دینے کا، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یعنی کہ دیگر احکامی مسائل جس طرح سے حیض و نفاس کے مسائل اور ایلا کا ذکر بھی، طلاق کے ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور طلاق یافتہ خواتین کا بھی ذکر، عدت کا بھی ذکر، اور رضاعت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مہر کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حلالہ کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسی خاتون متعدہ خاتون جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو تیسرا اہم عنوان جو قائم کیا ہے وہ ہے قصہ تعاون کا، یعنی کہ تعاون وبا، بیماری جو یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں پھیلی ہے، اس وبا کا ذکر، قصہ تعاون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد مختصراً قصہ طالوت کا بھی ذکر کیا ہے، جالوت اور طالوت کا ذکر، یعنی کہ جس میں یعنی کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دینا، ان تمام یعنی کہ قصے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کو اختتام بھی کیا ہے۔ تو آئے چلے ہم ہر عنوان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے سورہ
یعنی کہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ہم بندہ مومنین کو، امت مسلمہ کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ ایک ایسی نہایت اور جامع صورت ہے، اس میں دین کا پورا ضابطۂ حیات مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ اس پارے میں سورہ بقرہ کی آیت یعنی کہ 141 آیت سے لے کر یعنی کہ 252 تک آیت اس میں شمار ہیں اس دوسرے پارے میں، اور اس پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کریں، چنانچہ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اپنی زبان سے دعا نہیں کی کہ مولا کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، لیکن دلی آرزو و تمنا تو تھی کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا مرکز و محور اور مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے قبلہ تحویل آیت کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہی کریں۔ یہود اور کفار اور منافقین نے اس حکم پر سخت اعتراض کیے۔ ان میں بدرج اعلیٰ یہود تھے جو یعنی کہ آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان و تنگ کرتے اور ہزارہ اعتراضات کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے شمار اعتراضات اور ان طعنے بازوں کے طعن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے ذریعے سے سب کا جواب دے دیا، کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب سے یعنی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، تو جس کی طرف بھی تم رخ کرو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخ کے اعتبار سے یہاں تجادلہ درمیان میں یہود اور مسلمانوں کو اور مشرکین کے درمیان میں جو بحث چھڑ گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے کہ چاہے مشرق ہو یا مغرب، دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت ہے۔ ہر سمت اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہے۔ تم جہاں کہیں یعنی کہ رخ کرو گے وہ رخ کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا اور آپ کے 4 وظائف بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں میری آیت پڑھ پڑھ کر سنائیں اور تمہارا تزکیہ نفس کرے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور تمہیں وہ سب سکھائیں جو تم نہیں جانتے۔ بس یہی آپ کی امت کا بھی مقصد ہونا چاہیے، اور امت کا مقصد کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں ان آیتوں کے ذریعے سے واضح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اور شکر اور نماز کی بھی تلقین کی گئی۔ یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ تمہاری زندگی میں آزمائش آتے رہیں گی، مشکلات آتے رہیں گے، تو اصل خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ چاہے آزمائش کن کن شکلوں میں کیوں نہ آئے، تمہیں ہر حال میں خوشخبری اسی وقت ممکن ہوگی جب تم صبر کرو گے، ان آزمائش پر شکوہ گلہ نہ کرو گے۔ چاہے وہ آزمائش کورونا کی شکل میں آئے یا کسی اور وبا کی شکل میں آئے، تم ان حالات میں رب سے شکوہ کیے بغیر، رب کی بارگاہ سے مڑے بغیر، توبہ کے در چھوڑے بغیر، توبہ کو اختیار کرتے ہوئے صبر کے ساتھ تم رہو گے تو خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ صبر کرنے والوں ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے واویلا مچاتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصیبت کے وقت اور خاص کر آخرت کو یاد کرنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ ایسا کرنے سے مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، دنیا کی مصیبت کم لگنے لگتی ہے آخرت کے مقابل میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً علم کو چھپانے والوں اور ان کے لیے تیار کردہ وعید کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔
حلال اور پاک چیزوں کو کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو کچھ حلال ہے وہ تمہارے لیے یعنی کہ اس بات کا حکم ہے کہ تم وہ کھاؤ اور پیو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اس کے سے بچنے کا ذکر ہے، جس طرح سے کہا گیا کہ ساتھ ہی مردار اور خون اور جنگلی جانور کا گوشت اور ان جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہیں کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر کسی اور شخص کا کسی اور ذات کا نام لیتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہاں اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس میں اللہ کے بجائے کسی شخص کا کسی ذات کا نام لیا گیا ہو، انہی جانوروں کو حرام قرار دیا گیا۔ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مخلوق کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ تمہیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے تمہیں ایمان کا تقاضا ہے کہ مخلوق کی محبت پر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی جائے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت بر لائی گئی ہے جس میں نیکی کا ایک جامع تصور دیا گیا کہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی مناسب طریقے سے ہو، تم حقوق اللہ کو عمل کرتے ہوئے حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہوئے تم یہ نہ سمجھو کہ میں نیکوکار ہو گیا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم حقوق اللہ حقوق العباد کو چھوڑ کر حقوق اللہ کی تکمیل بھی اگر کر رہے ہو تو اللہ کے نزدیک یہ نیکی شمار نہیں کی جائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں اور حقوق اللہ کی ادائیگی مناسب طریقے سے ادا کیا جائے اور وعدہ کو پورا کیا جائے اور ہر قسم کے حالات میں صبر کیا جائے، یہی اصل میں نیکی ہے۔ اس آیت میں باقی نعمتوں کو اور دیگر نعمتوں کو عمومی طور پر یعنی کہ یعنی کہ عام طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن وعدے کو پورا کرنا اور کسی آزمائش اور مشکلات کے وقت میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، ان دو نیکیوں کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے امتیازی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مشکلات حالت میں آزمائش کے حالت میں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وعدہ کو پورا رہیں، وعدہ کو تکمیل کرنے والے رہیں، وعدہ خلافی نہ بنیں۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی محبوب اور پیاری ہے۔ تو ان کی عظمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تخصیص کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور قصاص کو زندگی سے عبارت کیا گیا ہے کہ اصل میں تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر مقتول کے ورثہ راضی ہوں تو خون بہا کی بھی اجازت ہے۔ یہاں یعنی کہ بتایا گیا کہ قصاص ہی میں تمہاری حیات و زندگی ہے۔ اس کی وجہ حکمت یہی ہے کہ جس طرح سے دور جہالت میں یوں ہوتا کہ اگر کسی نے کسی خاندان کی کسی فرد کو قتل کر دیتا تو اس کے انتقام کی آگ میں یوں ہوتا کہ وہ اس فرد کے اس خاندان کے کسی ایک فرد کو قتل کر دیتے، تو اسی طرح سے سلسلہ چلتا یہاں تک کہ سات نسل تک یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوتا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قصاص کی آیت کو فرض کرتے ہوئے مسلمانوں کی درمیان یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قصاص تمہارے لیے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری زندگی ہے، کیونکہ جب کسی نے کسی کو قتل کرتا ہے، کسی فرد کو کسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قاتل کو بھی قتل کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ سارے معاشرے میں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ قاتل اور مقتول دونوں کا انتقام کی آگ ختم ہو چکی ہے اور کوئی اس طرح سے آگے بڑھ کر مزید قتل کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اسی کی حکمت کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کی آیت کو فرض قرار دیا گیا۔ اس کے بعد وصیت کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو پورا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل سے یعنی کہ اسی پارہ میں اللہ رب العزت نے
صوم یعنی روزے کی فرضیت کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے احکامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور یہ آخرت میں کفایت کرنے والا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مریض اور مسافر کے لیے نرمی ہے اس میں، وہ بھی یعنی کہ وہ بعد میں اگر چاہیں تو وہ قضا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ نہ چاہے تو اسی وقت رکھ سکتے ہیں، چاہے سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں، لیکن اگر انہیں اس بات کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے، وہ چاہیں تو اس وقت قضا کر کے بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ کا اصل یعنی کہ بتایا گیا کہ تقویٰ پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ حصول تقویٰ ہو، جہاں حصول تقویٰ نہ ہو وہ روزہ یعنی کہ گویا کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کی گنتی پوری کرنا لازم ہے، لہٰذا قضا روزے کا رکھنا بھی فرض ہے۔ البتہ معذور جو بعد میں بھی ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے فدیہ کا بھی اجازت ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کے بعد چند احکام جہاد اور قتال کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ یہ واضح کیا گیا کہ فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ برا ہے اور قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ قتال تم پر فرض ہے اور یہ کہہ کر ہمت دلائی گئی، ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو بھی ایمان لے آئے اور ہجرت اور جہاد پر عمل پیرا رہے، اس پر گامزن رہے، ان کے لیے رحمت کی امید اور مغفرت ہے۔ اور شہید کے درجات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حج اور عمرے کے مفصل احکام ذکر کیا ہے۔ حکم ہوا کہ یہ دونوں اعمال خالصتاً للہ، اللہ کے لیے کیا جائے، اور یہ حکم دیا گیا کہ حج کے دوران کسی بے حیائی، لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ میں نہ پڑا جائے، بلکہ حج کا سفر نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بخشش مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جنت کا راستہ آزمائشوں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائے گی، بلکہ جنت کا راستہ آرام نہیں بلکہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی جنت کا راستہ طے پانا ممکن ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ آزما لیا نہ جائے۔ دنیا میں جس کو جتنا آزمایا جاتا ہے، اگر وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے صبر کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن جنت میں اتنے ہی بلند مقام درجات جنت میں ان بندے کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس بارے میں صحابہ کرام کے بعض سوالات کا بھی جواب دیا گیا کہ اس میں انفاق کے مصارف کے بارے میں سوال کا جواب دیا گیا کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہی خرچ کرو، یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم جو کچھ بھی ہو تم اپنے آپ کو استعمال کیے بغیر اس کو لوگوں میں نہیں، بلکہ تم اپنے لیے بھی رکھو ضرورت کے قدر، اور اس میں سے زائد جو رقم موجود ہوتی ہے اس رقم کو زائد کو لوگوں کے درمیان اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اس میں سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو والدین اور قرابتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہاں قرآن کریم میں ترتیب وار ذکر کیا گیا، اسی ترتیب وار کو برقرار رکھیں، یعنی کہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں حرمت شراب اور جوئے کی حرمت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یتیموں کی اصلاح اور ان کی دیکھ بھال کی ترغیب بھی دی گئی۔ اس پارے کے آخر میں تفصیل کے ساتھ بعض احکام نکاح اور طلاق، رضاعت، مہر، عورتوں کے بعد مخصوص مسائل اور عدت کے احکام کا ذکر کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورت کا کافر مرد یا کافر عورت سے نکاح اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں کوئی مومن کسی کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مومن عورت کسی کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ درمیان میں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ احکام کے بیان میں حقوق کا ذکر اس لیے ہوا
کہ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ طلاق کی نوبت تب ہی آتی ہے جب حقوق پورے طریقے سے ادا نہ کیے جائیں۔ یہاں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ازدواجی زندگی کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پارے میں جو ذکر کیا ہے، چاہے طلاق کے مسائل، چاہے عدت کے مسائل، چاہے نزاعات کے مسائل، اللہ رب العزت نے جس مفصل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، کسی دوسرے پارے میں اس پارے کے مقابل میں زیادہ نہیں بلکہ سب سے زیادہ یہی ذکر کیا ہے۔ اور یعنی کہ طلاق تک مسائل کی وجہ کیا بنتی ہے، ان سارے صورتوں کو اللہ رب العزت نے یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق فیصلہ کن ہوتی ہے۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا نامناسب اور شریعت کے خلاف ہے۔ اس طرح عورت کو اذیت دینے کے لیے بھی طلاق کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا کی جانب سے عورت کو بالکل اجازت ہے کہ وہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح بیوہ کے اوپر 4 ماہ 10 دن عدت کرنا فرض قرار دیا گیا، اور اس دوران شوہر کے گھر میں رہنا اور اس کا حق مقرر کیا گیا۔ عدت کے بعد اس کو دوسرا نکاح کرنے کی پوری اجازت دی گئی ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو بعض پرفتن لوگ ایسے ہیں جو اسلام پر ایک تہمت باندھتے ہیں، کہتے ہیں، اور بعض کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہی ہیں لیکن اعتراض کرتے ہیں اللہ رب العزت کے شریعت کے آگے کہ اسلام میں یعنی کہ عورت کو پورا حقوق نہیں دیا گیا، کہ مقام عورت کا نچلا دکھایا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں اسلام نے دودھ پیتے بچے کے یعنی کا خیال رکھا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے حقوق کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رضاعت کا یعنی کہ رضاعت کے ذریعے سے ذکر کر رہا ہو، وہاں کیسے ممکن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت کے حقوق تلفی کر سکتا ہو؟ تو ایسے کم عقل اور جاہلوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، نہ کہ کسی اور کی سنی سنائی باتوں پر اعتماد کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مختلف متفرق مسائل کے ذکر کرنے کے بعد کچھ واقعات کے ذریعے اہم سباق بھی سکھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یعنی کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں سلسلہ کلام یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ موڑ دیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کا قصہ، طالوت کی بادشاہت اور جالوت کے لشکر سے مقابلہ کا ذکر کیا گیا، اور اس واقعے کے ذکر سے ایک اہم نقطہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جس طرح سے یعنی کہ طالوت جو کہ ایسی طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے مقابل میں کم ہونے کے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جالوت کو یعنی کہ شکست دے دیتا ہے۔ تو یہاں ایک اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کامیابی کا راز نہ کہ اسباب نہ کہ وسائل ہے، بلکہ کامیابی کا اصل مقصد اس وقت تک نہیں ہوگی کامیابی جب تک کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد اور اس میں اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو، اور ان بندوں پر جو بندے ہیں یعنی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ نہ ہو، اس وقت تک کامیابی یعنی کہ ممکن نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ جب کبھی بھی کسی معاملات میں اگر کوئی مومن چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہوں تو وہ وسائل اور اسباب پر نظر نہ کریں بلکہ وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھیں اور اس پر کامل یعنی کہ توکل اور بھروسہ رکھیں۔ یہی چیز ہے جو کامیابی کا یعنی کہ محور ہے، اور یہی چیز کامیابی کا ضامن ہے۔ تو محترم حاضرین، ان چند واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو بس انہی چند یعنی کہ احکامات اور یعنی کہ واقعات کے ذریعے سے ہم دوسرے پارے کا خلاصہ کو اختتام کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یعنی کہ ان تمام مضامین کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ممکن ہے کہ یعنی کہ کچھ حضرات کو مکمل طور پر جاننے کی بھی خواہش ہو، یا کچھ حضرات کے ذہن میں سوالات چلتے ہوں کہ اس واقعے کو طویل سے جانیں، تفصیل سے جانیں، ان حضرات کے لیے، یا کوئی حضرات احکامی مسائل جو اس بارے میں آئے ہیں اس تعلق سے اگر کوئی حضرات جاننا چاہتے ہوں تو ان حضرات کے لیے بھی یعنی کہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ یعنی کہ کامنٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عظیم اگلے نشست میں ان کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ ہمیں قرآن مجید
پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔